بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ود کاشف علی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف علی۔ معزز ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو بعد میں سلطان محمد فاتح کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں مسلمان فاتحین نے اسے فتح کرنے کی کئی کوششیں کیں، جن میں حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ لیکن مسلمان فاتحین ہر دور میں حملہ کرنے کے بعد بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ ان کا مقصد بھی بن چکا تھا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب مکمل طور پر عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی بھی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو زمینی فوج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں تھیں جو اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈس دوم نے بنوائی تھیں اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت تک ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائیں۔ اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت تک بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی، جس کے گولے کا قطر تقریباً 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دیں جو تیزی سے گولہ برسا سکتی تھیں۔ 6 اپریل 1453 میں بمطابق 24 ربیع الاول 857 ہجری میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں۔ دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان، جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سمندر کے پانیوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 29 مئی 1453 میں آج محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوجوں کے اگلے مورچے پر پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ پر شگاف تھا، سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے۔ خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود بھی بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گئے۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی۔ دیوار پر حسن نامی سپاہی جو شاہی دستے کا کمانڈر تھا، اس نے عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد فاتح نے فتح کر دکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو مصدقہ ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔
سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج ود کاشف علی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔